السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز بھائیوں، گزشتہ درس بلکہ گزشتہ سے پیوستہ درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کا تذکرہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا تھا، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب آپ نے احرام باندھا، مکہ تشریف لے گئے، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، بال نہیں کٹایا، احرام کی حالت میں رہے، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی۔ آج چونکہ یہ جو درس ہے، اس درس کا مقصد اصلاح بھی ہے کہ ہمارے اعمال کی، ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو، اور جو مناسبتیں آتی ہیں ان مناسبتوں کی تناظر میں بہت ساری باتوں کی نصیحت بھی کی جاتی ہے اور بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ انہی میں سے مناسبت سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کی 27 تاریخ کو ہمارے یہاں لوگ معراج کا جشن مناتے ہیں۔ آج 26 تاریخ ہے، کل 27 تاریخ ہے یہاں کی تاریخ کے لحاظ سے۔ معراج کا جشن مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، خصوصی دعاؤں کا، عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت یا اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ سب دین کے اندر بدعت ہے، دین کے اندر یہ نئی چیز ہے۔ معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن کس تاریخ کو پیش آیا، کون سا دن تھا، کون سی رات تھی، اس کے بارے میں نہ قرآن کے اندر کہیں بیان کیا گیا، نہ حدیث کے اندر۔ اس کے بارے میں علماء کے اختیارات ہیں، جو سیرت نگار ہیں یا علماء ہیں، تاریخ کے مورخین ہیں، ان کے اپنے اختیارات ہیں۔ شیخ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے 6 اقوال بیان کیے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا۔ 6 اقوال بیان کیے، کسی کی کوئی دلیل نہیں ہے، لوگوں نے اندازے کے لحاظ سے یہ بیان کیا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، فلاں تاریخ کو پیش آیا، لیکن نہ قرآن کے اندر کوئی صراحت ہے، وضاحت ہے، نہ کسی حدیث کے اندر اس کے تعلق سے کوئی صراحت موجود ہے۔ علماء کے اپنے اپنے اقوال ہیں، اور جب معراج اور اسراء کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا تو یہ سارے اقوال میں نے پیش کیے تھے کہ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحیق المختوم کے اندر علماء کے 6 اقوال بیان کیے ہیں کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک قول تو یہ بیان کیا ہے کہ جس سال آپ کو نبوت دی گئی اسی سال ہی واقعہ پیش آیا، یہ امام طبری کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ کہ نبوت کے 5ویں سال، 5 سال کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، اسے امام نووی نے، امام قرطبی نے راجح قرار دیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد 3 اور اقوال بیان کیے، لیکن ان 3 قول کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو 3 قول ہیں یہ صحیح نہیں مانے جا سکتے۔ یہ جو 3 قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، کون سا 3 قول؟ کہ نبوت جس سال آپ کو ملی اسی سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ دوسرا قول یہ کہ نبوت کے 5 سال کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تیسرا قول یہ کہ نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ مولانا صفی الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تینوں قول صحیح نہیں مانے جا سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 5 جو نمازیں فرض ہوئی ہیں اس سے پہلے ہوئی تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، ان کی وفات کے بعد پیش آیا، اور معراج کے اندر نماز فرض ہوئی ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نماز پنجگانہ کی فرضیت معراج کی رات ہوئی ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی، اور یہ معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور معراج کا جشن کب مناتے ہمارے یہاں؟ ماہ رجب میں۔ کہتے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی مناسبت سے وہ لوگ 27 رجب کو جشن مناتے ہیں۔
جبکہ حضرت خدیجہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں، ماہ رمضان میں کی وفات ہوئی ہے۔ رمضان کب آتا ہے؟ رجب کے بعد آتا ہے، ابھی رجب ہے، پھر شعبان، پھر رمضان آئے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ 27 رجب کو پیش نہیں آیا ہے نبوت کے 10ویں سال، بلکہ اس کے بعد جو 3 اقوال انہوں نے پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی کون صحیح ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کیا وہ 3 قول ہیں اس کے بعد؟ وہ یہ ہے کہ ہجرت سے 16 مہینہ پہلے نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں واقعہ پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے یعنی 12ویں سال ہجرت سے جو ہے 16 مہینہ پہلے نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان کے اندر واقعہ پیش آیا۔ کیوں وہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی یہ معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لہذا ان کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ یہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان کے اندر ہوئی ہے۔ 5واں قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں واقعہ پیش آیا۔ 6واں قول یہ ہے ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول کے اندر واقعہ پیش آیا، اور بہت سارے علماء نے اسی بات کو راجح قرار دیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں واقعہ پیش آیا، ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ پیش آیا۔ تو یہ تینوں اقوال ذکر کرنے کے بعد آخر کے کہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ صحیح ہے؟ کوئی بھی صحیح ہو سکتا، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل اس کے تعلق سے موجود نہیں ہے، لیکن شروع کے جو 3 اقوال ہیں ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ کہ یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ کی وفات سے پہلے معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا، ان کی وفات کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی ہے، لہذا اس کے بعد کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کا واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ تاریخ کے جو جاننے والے ہیں، سیرت نگاروں نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو رجب کی 27 تاریخ کو کس بنیاد پر یہ جشن منایا جاتا ہے؟ چلیں ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے 27 رجب تاریخ ہی کو پیش آیا ہے، تو کیا یہ جشن منانا جائز ہوگا؟ ہمارے نبی کی زندگی میں اگر ہم مانتے ہیں ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، تو آپ کی زندگی میں یہ 11 مرتبہ ہے، ایک تو مکے کے اندر اور 10 مرتبہ مدینے کے اندر۔ مدینے میں آپ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 10 سال آپ باقاعدہ حیات رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، تو کبھی آپ نے نہیں منایا اس رات کوئی خاص بات کا آپ نے اہتمام نہیں کیا، نہ کوئی خاص ذکر و اذکار کیا آپ نے۔ آج یہ رات آتی تھی گزر جاتی تھی اور اس طریقے سے کوئی خاص آپ نے بات کا اہتمام نہیں کیا، تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ نہ آپ نے کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، یہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا۔ ایسے ہی اگر خوشی مناتے رہے، انسان جشن مناتا رہے، تو فتح مکہ کا جشن منائے اور غزوہ بدر کا جشن منائے، یا اس طریقے سے اور غزوہ تبوک کا جشن منائے، غزوہ طائف کا جشن منائے، غزوہ حنین کا جشن منائے، ہجرت کا جشن منائے۔ ہمارے نبی نے کچھ نہیں کیا ایسا، اس لیے جشن منانا، اس رات خصوصی بات کا اہتمام کرنا، یہ چیز کیا ہے؟ یہ دین کے اندر بدعت، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ بدعت اسلام کے اندر چھوٹی نہیں ہوتی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ کبھی کبھی چھوٹی بدعت انسان کے لیے بہت بڑی بڑی بدعتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ اسلام سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اسلام سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے اندر کچھ لوگ اجتماعی طور پر ذکر و اذکار کر رہے تھے، اجتماعی طور پر ان کا ایک سرگنا تھا، حلقے کی شکل میں بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ سنن دارمی کی حدیث ہے اور صحیح روایت ہے، حلقے کی شکل بنائے ہوئے تھے۔ ان کا ایک امیر تھا، کہتا تھا کہو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، سب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ جب وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا پھر کہتے کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ اس طریقے سے اجتماعی ذکر و اذکار کرتے تھے۔ ایک ان کا سرغنہ امام، ایک لیڈر، اور وہ کہتا 100 مرتبہ کہو، اس کے بعد سب ایک زبان ہو کر کے 100 مرتبہ تکبیر کہتے تھے، تحلیل کرتے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ کیا تم نے کہا ان سے؟ کہا کہ میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا، آپ بڑے ہیں اس لیے آپ چلیں دیکھ لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے
اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا کپڑے سے. جب وہاں پہنچے دیکھا کہ لوگ سب ایسی کر رہے ہیں. یہ فجر کے وقت کی بات تھی. دیکھا سارے لوگ مصروف ہیں حلقے کی شکل میں، حلقہ بنائے ہوئے ہیں، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ لوگ کہہ رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے گناہوں کو گنو. جو ہمیں جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں عبداللہ بن مسعود ہوں، صحابی رسول ہوں. اپنے چہرے سے آپ نے کپڑے کو ہٹایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی لمبا عرصہ نہیں گزرا، آپ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے. تم لوگوں نے دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر لی. یا تو تمہارا طریقہ صحیح ہے یا تو نبی کا طریقہ زیادہ صحیح تھا. پھر آپ نے ان تمام لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. دیکھیے جو بدعت انہوں نے کیا کوئی بہت بڑی بدعت نہیں تھی، کوئی کفر کا کام نہیں تھا. لیکن بعد میں یہی لوگ، اس حدیث کے راوی ہیں عمر بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ بعد میں انہوں نے خوارج کا ساتھ دیا. صحابہ کے خلاف یہ لوگ لڑے، ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا، صحابہ کا ساتھ نہیں دیا. یہ چھوٹی سی چیز ان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی. تو کسی بدعت کو، کسی گناہ کو انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے کرتے انسان بڑے گناہ کا عادی بن جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی نیکی کو بھی انسان کو چھوٹی نیکی نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹی نیکی انسان سمجھے گا تو اس کو اہمیت نہیں دے گا، اس کو وہ نہیں کرے کہ چھوٹی سی نیکی کیا فائدہ کرنے میں. قطرہ قطرے سے سمندر ہو جاتا ہے. جی ایک پہاڑ کو اگر آپ کو ہلانا ہو جگہ سے نہیں ہلا پائیں گے، لیکن ایک پتھر آپ وہاں سے لے جائیں گے تو ایک دن پہاڑ ختم ہو جائے گا. قطرہ قطرہ سمندر ہوتا ہے. کسی نیکی کو معمولی اور حقیر نہیں جانا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی معروف کو، کسی بھی بھلائی کو تم حقیر نہ جانو. حقیر انسان جانے گا تو اس کو نہیں کرے گا معمولی نیکی کا فائدہ کرنے سے. اور انسان اگر گناہ کو معمولی سمجھے گا تو اس کو کرے گا. معمولی گناہ، چھوٹا سا گناہ، کیا مسئلہ، کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے انسان کو گناہ کو معمولی سمجھنا چاہیے، نہ کسی نیکی کو حقیر سمجھنا چاہیے. یہ چھوٹا سا گناہ سمجھ لیجیے، چھوٹی سی بدعت ہماری نظر میں، حالانکہ کوئی بدعت چھوٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، وہ ان کے لیے دین سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی. اس لیے ہمارے لیے سنت کافی ہے. ہمارے لیے اللہ کے رسول کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت کافی ہے. دین اللہ نے مکمل کر دیا، اس کے اندر کسی نئی چیز گنجائش نہیں. اس کے اندر دو قابل ذکر بات یہ ہے، جو تعجب ناک معاملہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ جشن مناتے معراج کا، معراج میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تحفہ دیا نماز، اس نماز کا اہتمام نہیں کرتے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. یہ تحفہ اللہ نے دیا، اس تحفے کی قدر کرنی ہے ہم کو، اس تحفے کا خیال رکھنا کہ نماز کی انسان پابندی کرے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمایا معراج کے اندر. نماز کے بارے میں شیخ نے فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. یہ توحید کے بعد یہ دوسرا رکن ہے اسلام کے اندر. یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی آپ سے ہم سے معاف نہیں ہے. سفر میں بھی معاف نہیں ہے، جہاد اور جنگ کے دوران بھی معاف نہیں ہے. پڑھنا ہے نماز، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑ سکتے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کرنا، تیمم بھی نہیں کر سکتے تو بھی نماز پڑھنا ہے. کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. سب سے پہلے اسی کا حساب ہے. کفر اور شرک کے درمیان جو حد فاصل نماز ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان ان کے درمیان نماز، یہ تفریق کرنے والی چیز. اس کا اہتمام نہیں ہے. جشن مناتے ہیں، بدعات کا اہتمام کرتے ہیں، بدعات کا خیال رکھتے ہیں، بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. لیکن جو چیز اللہ رب العالمین ہم کو دی، اس معراج کے موقع پر جو تحفہ دیا، جو انعام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، وہ ہم نہیں کریں. کیا فائدہ جشن منانے کا جب نماز ہی ہماری زندگی سے غائب ہو جائے، نماز ہی کا ہمارے پاس اہتمام نہ ہو. اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا نماز پڑھتے ہیں لوگ لیکن سستی کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں منافق نماز پڑھتے تھے. آج ہم پکے سچے مسلمان ہو کر کے نماز نہ پڑھیں، جشن منائیں معراج کا، اور معراج میں جو اللہ نے فرض کیا اس چیز کو ہم نہ مانیں، اس پر ہمارا عمل نہ. کیا فائدہ معراج کے جشن منانے سے؟ ویسے بھی جشن منانا بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. دوسری بات یہ ہے جو میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ معراج کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو عروج، نیچے سے اوپر جانے کو عروج کہا جاتا ہے. معراج آپ نے ساتواں آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ کتنے قریب ہوئے کہ قلم کے چلنے کی سلسلاہٹ کی آواز آپ نے سنی. وہاں تک گئے کہ وہاں جبریل نہ پہنچ سکے، جبریل پہلے رک گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے.
قلم کے چلنے کی آپ نے آواز سنی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، نماز آپ پر فرض کیا، واپس ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کیا دیا؟ کہا نماز دیا 50 وقت کی۔ کہا جاؤ کم کرا لو، تمہاری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ 5 نماز کم ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نماز کم ہوئی؟ کہا 5۔ کہا جاؤ اور کم کرا لو۔ ایسے آتے جاتے رہا تک کہ 5 نماز ہو گئی۔ پھر کہا جاؤ کم کرا لو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے شرم آتی ہے، نہیں جا سکتا۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ 5 نماز ہے لیکن 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک نماز پڑھیں گے 10 نماز کے برابر، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر، اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک اللہ نے فرض کیا، اوپر آسمانوں پر فرض کیا۔ آج جو لوگ معراج کا جشن مناتے ہیں ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ معراج بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، اوپر موجود ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ ورنہ پھر اوپر جانے کیا ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، اوپر جانے کیا ضرورت تھی؟ اتنا بڑا درس ملتا ہے، اتنا بڑا سبق ملتا ہے اس معراج کے واقعے سے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، انبیاء سے ملاقات کی، انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی یہاں پر مسجد اقصیٰ کے اندر، اوپر تشریف لے گئے، چند نبیوں سے ملاقات کی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور وہاں اللہ رب العالمین نے آپ پر نماز کو فرض کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اوپر عرش پر جلوہ افروز ہے، اور یہی دین ہے، تمام نبیوں کا دین یہی تھا، اور تمام صحابہ کا، سلف صالحین کا، ائمہ کرام کا، سب کا دین اور عقیدہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ یہ تو بعد میں کئی سو سالوں کے بعد جو جہمیہ اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے وہ انہوں نے عقیدہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اور بلا من ذالک۔ پہلے کسی کا عقیدہ نہیں تھا، سب کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے۔ چاروں ائمہ کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے ائمہ کرام، سب کا عقیدہ یہ، ہر دین کے اندر جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے سب کے دین کے اندر بات بتائی گئی کہ اللہ کی ذات اوپر ہے۔ اللہ نے اوپر قرآن اوپر سے نازل کیا، جبریل امین اوپر سے تشریف لاتے تھے، ہمارے اعمال اوپر اللہ کے رب العالمین کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ جی تو یہ اتنا بنیادی عقیدہ، لیکن اس کے باوجود بھی آج کتنے ایسے مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرعون کے بارے میں نقل کیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، واحد شخص تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اسی کے بارے میں اللہ نے بیان کیا اور کسی اور کے بارے میں نہیں بیان کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اسلام کی توحید کی دعوت دی تو اس نے کیا کہا؟ اپنے وزیر خزانہ سے، حامان سے، یا حامان سے کہا اس نے، وزیر سے، خزانہ کا وزیر تو وہ تھا قارون، حامان بھی اس کا وزیر تھا، کہا میرے لیے محل بنا اوپر، میں جا کر کے اوپر موسیٰ کے رب کو دیکھ کر کے آتا۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا لیکن اس کا بھی ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ اللہ اگر ہے تو اوپر ہی ہوگا۔ کہا میرے لیے بناؤ، سیڑھیاں بناؤ، میرے لیے محل بناؤ، میں اوپر جا کر کے دیکھ کر کے آتا موسیٰ کے رب۔ یہ نہیں کہا کہ زمین کے اندر ڈھونڈتا ہوں، کہا موسیٰ کا رب ہے۔ ہر انسان کی فطرت کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، ہر انسان کی۔ انسان دعا کرتا ہے اس کی نگاہیں اوپر ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اوپر سے مدد ہماری آئے گی۔ ہر انسان سبحان ربی الاعلیٰ نماز کے اندر کہتا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر اوپر جلوہ افروز ہے۔ قرآن میں، حدیث سے، اجماع، فطرت اور اس طریقے سے قیاس، تمام چیزوں سے 1000 سے زیادہ دلیلیں اس بات کی کہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ ہم جشن منائیں معراج کا، اللہ کی علو کا، اللہ کی بلندی کا، اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کریں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ ویسے ہی جشن منانا حرام ہے، بدعت ہے، اور جو ثابت ہو اس پر ہم ایمان نہ لائیں اور اس طریقے کا جشن منائیں۔ جو ہمیں دلیل ملتی ہے، جو سبق ملتا ہے، اس پر ہم عمل کیے بغیر اور اس طرح کی خرافات کے پیچھے پڑے رہیں، کیا فائدہ اس کا ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ہم ان کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا یہ تھا؟ نعوذ باللہ نہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر جلوہ افروز ہے، عرش کے اوپر۔ وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ، یہ عقیدہ نہیں تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں تھا، سن لیجیے آپ لوگ۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے،
امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مسلمان نہیں مانتے تھے، ان کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے، وہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن عرش کہاں ہمیں نہیں معلوم، آسمانوں کے اوپر ہے، آسمان میں ہے، نیچے ہے، کہاں ہمیں نہیں معلوم۔ امام حنیفہ کہتے تھے کہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے وہ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے بلندی کا عقیدہ نہیں رکھتا، ساری بلندی اللہ کے لیے، سارا کمال اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے علو ہے، اللہ ہی کے لیے بلندی ہے، اور وہ انسان انکار کر رہا ہے اس کے ذریعے سے، کہتا ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے، کیونکہ یہ علم توحید ہے، یہ اس میں جہالت نہیں انسان کو جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی، جہالت سے انسان معذور نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہی ہے، تمام نبیوں کا عقیدہ تھا، یہ ہر دین کے اندر یہ چیز بتائی گئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر قرآن کیوں آیتیں جن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے تم میں سے کوئی بھائی اپنے بھائی سے کہے جو اس کے ساتھ نہ ہو، کسی دوسرے ملک میں یا شہر میں ہو، اور یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو کیا وہ تمہارے ساتھ جسم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے جاتا نہیں، وہ مدد کے لحاظ سے رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ مدد کے لحاظ سے۔ جیسے مان لیجیے ہم لوگ یہاں پر ہیں، اب کوئی ہم یہاں سے فون کرتے ہیں، ہمارا بھائی فون کرتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ کسی کیس کے اندر ہے، کسی مقدمے میں کے اندر ہے، یا کسی اور کے اندر ہے، کسی بیماری کے اندر ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، کوئی بھی معاملہ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ہم تعاون کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ہماری ذات تو یہاں ہے، ہم یہاں موجود ہیں، جبیر سعودی عرب کے اندر، اور اپنے بھائی سے کہتے جو ہندوستان پاکستان کے اندر ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو کیا مطلب کہ آپ اپنے جسم سے وہاں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ کا جسم، آپ کی ذات یہاں پر ہے، آپ کہتے ہیں آپ کا میں تعاون کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ تمام آیتیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان تمام آیتوں کی شروعات علم سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے، یا تو شروع میں اللہ نے بیان کیا، یا درمیان بیان کیا، یا آخر بیان کیا، تینوں جگہوں پر اللہ نے بیان کیا۔ ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے علم کا بیان کیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اگر وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اپنے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، پکڑ کے لحاظ سے، ورنہ اس کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ نعوذ باللہ موجود نہیں ہے۔ آپ اس کو مثال سے سورج سے سمجھ سکتے ہیں، چاند سے سمجھ سکتے ہیں، سورج اوپر ہے، چاند اوپر ہے، لیکن اس کی روشنی آپ کو دنیا کے اندر ہر کونے کونے میں نظر آئے گی۔ تو کیا سورج آپ کے ساتھ چلتا ہے؟ کیا سورج یہ زمین پر رہتا ہے؟ نہیں، سورج اوپر ہے، لیکن اس کی روشنی ہر جگہ ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، عرش پر جلوہ فروز ہے، الرحمن اور عرش استوا، لیکن اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے میرے بھائیو، اہم عقیدہ یہ ضروری ہے ہمارے لیے عقیدہ رکھنا۔ معراج سے یہ واقعہ، یہ علم اور یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے۔ تو جشن منائیں معراج کا، نماز کی پابندی نہ کریں، یہ عقیدہ نہ رکھیں، کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے ان تمام بدعات سے انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مناسبت سے ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت زیادہ ہی ہو گیا آج اسی بات کو بیان کرنے میں، اور اگر ذکر کریں گے تو پھر اور ہماری بات اور آگے چلی جائے گی، کیونکہ آگے کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو آپ نے جو خطبہ دیا ہے، خطبے کے اندر آپ نے کیا فرمایا ہے، اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر جب آئے گا تو لمبا ذکر ہو جائے گا، اس لیے یہیں پر آج میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، ہر قسم کی بدعقیدگی سے اللہ رب العالمین، ہر طرح کی بدعت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول کی سنتیں کافی میرے بھائی، اس ہماری نجات کے لیے کافی۔ سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی جس کے اندر سوار ہو گیا اسے کامیابی مل گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ آپ ہر خطبے کے اندر کہتے تھے، نکاح پڑھاتے تھے تو بھی، کوئی درس دیتے تھے تو بھی، خطبے جمعہ دیتے تھے تو بھی، عید اور بقرعید کا خطبہ دیتے تو بھی، جب بھی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اس خطبۃ الحاجہ کے اندر آپ لوگوں کو بدعات سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے ہر خطبے کے اندر۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کے اندر بدعت کتنی خطرناک چیز ہے، کیونکہ بدعت کا کرنے والا نبی پر اعتراض کرتا ہے، نعوذ باللہ،
نبی کو اللہ نے چیز دی لیکن نبی نے چھپا لیا، نبی نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، یا یہ کہتا ہے کہ دین کا حصہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھول گیا، اللہ پر استدراک کرتا ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بدعت ایجاد کرتا ہے دو چیزوں میں سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو یہ کہتا ہے کہ اسے دین کا حصہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھول گیا، نعوذ باللہ، اللہ کو بیان کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، اللہ پر استدراک کرتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو کم سے کم وہ اپنے عمل سے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا اور نبی نے لوگوں تک نہیں پہنچایا، یا تو زبان قال سے کہتے ہیں زبان حال سے، یعنی اپنے عمل سے گویا کہ کہتا ہے کہ یہ نبی کو دیا گیا لیکن نبی نے نعوذ باللہ خیانت کی، نبی نے لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اور دونوں کتنی خطرناک بات ہے، اللہ پر استدراک اور نبی کے اوپر خیانت کا الزام۔ نبی نے حج کیا، حج کے دوران بتایا تھا میں نے، آئے گا انشاءاللہ وہ بات آئے گی کہ آپ نے باقاعدہ صحابہ کرام سے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے تم لوگوں کو ساری بات نہیں پہنچا دی جو اللہ نے مجھے دیا؟ سب نے کہا 1,24,25,000 کا مجمع تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، صحابہ کرام آپ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس زمانے میں مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، مبلغ ہوا کرتے تھے، آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ سب نے کہا کہ ہاں، سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ نے پوری بات پہنچا دی۔ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی 3 مرتبہ، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو گوار، اللہ تو گوار، اللہ تو گوار۔ یہ تیری ساری مخلوق اس بات کی گواہ دے رہی کہ میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا، کوئی کمی نہیں کی۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے بدعت کا، اس لیے بدعت سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنتوں پر، نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، معصیت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔